بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسباق کے سلسلے کا یہ 19واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ ذکر کریں گے۔ سیدہ خدیجہ یہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ہے، ان سے پہلے ایمان میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والی اور ایمان میں داخل ہونے والی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا سے واپس گھر لوٹے اور گھر آتے ہی جب حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دلائی اور تسلی بخش کلمات کہے، ان سے آپ کا غم ہلکا ہو گیا، آپ کا خوف جاتا رہا اور آپ مطمئن اور سکون کی کیفیت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ جب نیند کو طاری کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر واپس بھی آ گئی اور آپ سو رہے ہیں۔ آپ کے سرانے بیٹھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر نگاہیں جما کر کے آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کے پیشانی کے اوپر پسینے آنے لگے اور آپ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے اور آپ کی نگاہ ایک طرف جم گئی اور آپ بس اوپر دیکھے جا رہے ہیں، گویا کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی نگاہ کو کسی نے باندھ رکھا ہو، یوں آپ ایک ہی جگہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، جب تک آپ کی یہ حالت رہی میں آپ کو غور سے دیکھتی رہی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جب وحی کا جو نزول تھا وہ بند ہو گیا، آپ واپس جو عام کیفیت ہوتی ہے آدمی کی اس کیفیت پر آ گئے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، میں نے پوچھا کیف تجد یا ابن امی، اے میرے چچا زاد بھائی، اے محمد، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کی کیفیت کیسی ہو گئی تھی؟ آپ کی پیشانی پر پسینے آ رہے تھے اور آپ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی کو آپ لگاتار یوں گھور کر دیکھتے جا رہے ہیں اور کسی بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ یہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور اللہ کی طرف سے قرآنی آیات لے کر اور قرآنی پیغام لے کر آئے۔ سیدہ خدیجہ نے التماس کی، عرض کیا، یا نبی اللہ، فدت کا نفسی، میری جان آپ پر قربان، میرا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان، کیا آپ مجھے وہ آیات ربانیہ اللہ کا قرآن نہیں سنائیں گے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے؟ آپ نے سورہ مدثر کی 7 آیات پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، مکے والوں کو اور پورے عالم کے انسانوں کو ڈرائیے شرک سے، بت پرستی سے، ان سب چیزوں کے وبال اور ان کے انجام سے ڈرا کر کے ان کو توحید کی طرف بلائیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب خداوند قدوس کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کو بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔
ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جو ظاہر کے اندر صاف ستھرا ہوگا اللہ اس کے باطن کو بھی صاف کر دے گا، جو ظاہر کے اندر میلا کچیلا گندا رہے گا اس کا باطن بھی گندا ہو جائے گا۔ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے، شرک سے، کفر سے اور بت پرستی سے، فسق و فجور سے، سب چیزوں سے باہر نکل جاؤ، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو اور توحید کے اوپر جم جاؤ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی منہیات پر جم جائیے، اور دعوت کے کام میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں جو مصائب آئیں، جو حالات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان پر آپ جم جائیے۔ نبی علیہ السلام نے سورہ مدثر کی یہ 7 آیات خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے پڑھی اور آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور خدیجۃ الکبریٰ بھی ان آیات کو سن کر کے تھوڑی دیر چپ بیٹھی رہی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا کہ اللہ نے مجھ پر قرآن یہ آیات اتاری ہے اور مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے برحق سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے شوہر، میں تو اسی وقت سے آپ کی نبوت کا تصدیق کر چکی تھی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکی تھی جب آپ غار حرا سے واپس گھر آئے تھے۔ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں سکون سے بات کرنے کا اور بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتی اور اپنے ایمان کا اعلان کرتی۔ وہا انا والحمد للہ، اور اب جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے مل بیٹھ کر سکون سے باتیں کرنے کا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ نے مجھے شرک سے، بت پرستی سے اور فسق و فجور سے، کفر سے نکال کر کے ایمان کی نعمت اور اتنی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ نے جو آپ کو نبوت کا مقام عطا فرمایا ہے، اپنا پیغام آپ کو دیا ہے، وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں میں اعلان کر دو اور دعوت والے کام میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی، خدیجہ سے پہلے کوئی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر بھی خدیجہ کے بعد میں ایمان لائے ہیں، عمر و عثمان بھی خدیجہ کے بعد میں ایمان لائے ہیں، علی بھی خدیجہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والی اور ایمان میں داخل ہونے والے سب سے پہلی ایک عورت ہے جس کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالی خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کو، درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت معلوم کر کے سچی محبت اور پورے عشق کے ساتھ میں نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔